سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج۔ پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار، عدالتی فیصلے کا اطلاع خیبر پختونخوا سے متعلق مخصوص نشستوں تک محدود۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی کے آرڈر کے خلاف درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی پر عمل درآمد پی ٹی آئی رہنما اور جیل سپرنٹینڈنٹ میں میکانزم طے کر لیا گیا۔ شیر افضل مروت نے عدالت کو آگاہ کر دیا، کہا نئے لوگوں کے حوالے سے ایس او پیز بنائیں گے، پہلے بانی پی ٹی آئی سے اجازت لیں گے۔ جس کے ذریعے انہوں نے 2 ہفتوں کے لیے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی لگائی تھی، اس پہ جو ہیں عمل درآمد جو ہیں وہ روک دیا ہے، اور آج ہی ہمارا شیڈول ڈے تھا۔ شیڈول کی مراد یہ ہے کہ آج ہماری وکلاء کی ملاقات ہونی تھی۔ حسن نواز اور حسین نواز نے خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ، 50,000 مچلکوں کی عوض ضمانت منظور۔ نیب سے تمام ریکارڈ کل تک طلب۔ میڈیا سے گفتگو، بانی پی ٹی آئی سے متعلق بات کرنے سے گریز، بولے سب کو خود سے سیکھنا چاہیے، ملک میں بہت بہتری کی گنجائش ہے، 7 سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے، ملک میں رولز آف لا کا مضبوط سسٹم ہونا چاہیے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے حتمی رپورٹ کابینہ ڈویژن میں جمع کرا دی، کچھ شخصیات کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ رپورٹ میں 28 اہم شخصیات کے بیانات شامل، دھرنے پر تمام فیصلے اس وقت کے چیف ایگزیکٹو نے صوبائی حکومت کے ایما پر کیے۔ رپورٹ میں انکشاف، وفاق کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو تمام ترجیحی نکات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر خزانہ نے اصلاحات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایف بی آر محصولات بڑھانے کا پلان بھی پیش، عالمی مالیاتی فنڈ سے مذاکرات کا پہلا دور۔ وزیر خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک اور وزیر توانائی کی آئی ایم ایف مشن سے الگ الگ ملاقاتیں شیڈیول۔ پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ سے نیا پروگرام لینے کا بھی خواہش مند۔ ماضی میں جو وزیر خزانہ ہوتے تھے ان کو مرسنریز بولتے تھے، اب اورنگزیب صاحب کے آنے پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آپ کا نمائندہ ہی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے، اس میں آپ تھوڑا انتظار کیجیے، ابھی کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کا اگر اعتراض برقرار رہے گا تو پھر میں جواب دوں گا۔ تبدیلی آ سکتی ہے۔ جی کابینہ بنتے ہی وزیر خزانہ کی تبدیلی، احسن اقبال نے دل کی بات کہہ دی۔ صحافیوں نے پوچھا غیر منتخب وزیر خزانہ کو قلمدان کیوں سونپا، تبدیلی آ سکتی ہے؟ وفاقی وزیر نے جواب دیا، جی بالکل تبدیلی آ سکتی ہے۔ سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر ضمنی انتخاب، قومی سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں میں ووٹنگ جاری۔ اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 نشستوں پر مقابلہ۔ اسلام آباد کی نشست پر سنی اتحاد کونسل کے الیاس مہربان اور پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی مد مقابل۔ ایم کیو ایم پاکستان ضمنی انتخاب سے لا تعلق، متحدہ اراکین ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ سینٹ انتخابات کے شیڈیول کا اعلان، پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 15 اور 16 مارچ کو ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ ابتدائی فہرست 17 مارچ، جانچ پڑتال 19 مارچ کو کی جائے گی۔ ووٹ کا عمل صبح 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک جاری رہے گا۔ آئندہ 3 ماہ کے بجٹ کی منظوری، گورنر بلیغ الرحمان نے پنجاب کل صبح 11 بجے طلب کر لیا۔ صدارت اسپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے۔ اپنا ہاسپٹلس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کرنے جا رہے ہیں اور تمام ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور اصل مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ یہ جو پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں 80 ارب روپے مذاق نہیں ہے اس غریب صوبے کے لیے، ہم اس کے جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھرپور لینے کی کوشش کریں گے۔ 80 ارب روپے بجٹ کے باوجود محکمہ صحت کی حالت بری، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفر بگٹی کہتے ہیں سندھ ماڈل کے تحت اپنے اسپتالوں کی حالت بہتر بنائی جائے گی۔ فوجی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر دالبندین اور آواران میں اسپتال بنائیں گے۔ 7 روز میں اصلاحات کمیٹی بنا دی جائے گی جو 60 روز میں رپورٹ دے گی۔ صدر زرداری کا چینی ہم منصب شی جن پنگ کو خط، آصف علی زرداری نے لکھا کہ چین کے ساتھ سدا بہار شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے، دوستی علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے لیے اہم ہے۔ صدر شی جن پنگ کی غیر متزلزل حمایت سی پیک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکی بحریہ کے جہاز کا کراچی کی بندرگاہ کا خیر سگالی دورہ، کراچی آمد پر پاک بحریہ کے حکام نے استقبال کیا۔ دونوں بحری افواج کے درمیان بحری مشق کا بھی انعقاد، آئی ایس پی آر کے مطابق 2 طرفہ روابط، باہمی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेसी निजाम बहाली। सुप्रीम कोर्ट का केस में लार्जर बेंच बनाने का फैसला। मामला प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया गया। अदालत ने करार दिया कि वकला के मुताबिक मामला आईनी तशरीह का है। मामले पर लार्जर बेंच तश्कील होना चाहिए। चेयरमैन इरसद की तैनाती पर सिंध हुकूमत का सख्त रद्द अमल। विफाक ने घुटने टेक दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नोटिस। वजीर आला सिंध से राब्ता करके नोटिफिकेशन वापसी लेने की यकीन दहानी भी करा दी। वजीर आजम ने वजीर आला सिंध और महकमा आबपाशी सिंध के मौक़िफ़ का मान लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिप्लोमेटिक एनक्लेव आमद। सऊदी फी नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। वजारत दाखिला संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में स्कूल एजुकेशन काउंसिल की तश्कील नौ का फैसला। रिस्ट्रक्चरिंग की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सरकारी स्कूल में मॉर्निंग असेंबली बहाल करने की हिदायत। तलबा की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए डब्बा बंद दूध देने का हुक्म। मेयर कराची ने हाथ जोड़ लिए। अदलिया से मदद की अपील। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इंतजामी उमूर पर हुक्म इम्तना देने का सिलसिला ना रोका तो काम नहीं कर सकेंगे। हुक्म इम्तना बल्दिया उज़्मा को माली तौर पर मुस्तहकम करने में सबसे बड़ी रुकावट है। हम इंतजामी उमूर बेहतर करने के लिए काम शुरू करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान और दीगर अदालत से हुक्म इम्तना ले आते हैं। सब कमा रहे हैं तो गवाले क्यों पीछे रहें। कराची में डेयरी फार्मर ने भी दूध महंगा करने का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर के रेट पर फरोख्त नामुमकिन करार दे दी। फीस क्यों नहीं दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में निजी स्कूल इंतजामिया ने फीस ना जमा करवाने पर तलबा को क्लास लेने से रोक दिया। गर्मी में बाहर बिठा दिया। तलबा और तालिबात स्कूल कॉरिडोर में बैठे रहे। एक बच्चे के वालिद ने वीडियो बना ली। लूटने का नया तरीका। कराची में डाकुओं की फैमिली की शक्ल में वारदातें। ताजिर से 8.5 लाख रुपए छीन लिए गए। वारदात में 3 मर्द एक खातून शामिल। बच्चे को भी इस्तेमाल किया गया। फुटेजेस सामने आ गई। अटक में तालिबा से ज्यादती में मुलव्विस 2 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस छापे के मकान में छुपे मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। दोनों मुल्जिमान अपने सालों का निशाना बने, पुलिस का दावा। गजा में इजरायली जानिया सिहोनिदात के लिए कतार में खड़े अफराद पर गोलियों की बौछार। 6 फलस्तीनी शहीद, 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। रनरवा के गोदाम पर बमबारी से 6 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के हमले पर शदीद मजम्मत। यूनुस नसीरात और दीर अल बलाद में रिहायशी इमारतों पर हमले। लबनान में इजरायली फौज की गाड़ी पर ड्रोन हमले में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 31,272 तक जा पहुंची।